ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ 7:30 ಗಂಟ ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿನೇ ಚಳಿನ ನೈಟ್ 10:30 ಏನ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಟ್ರೈನ್ ಹಂಗೆ ಹೋಗತ್ತಾ? ಟ್ರೈನ್ ಹಿಂಗೆ ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم ضمیر احمد خان صاحب کی گلپوشی کی جا رہی ہے ایڈوائزری کمیٹی کے جملہ ذمہ اور خصوصی طور پر چیئرمین صاحب وغیرہ. دیکھیے اسٹیج پہ کوئی نہیں ہے، پلیز اسٹیج پہ کوئی نہیں ہے. بڑے فخر کی بات باعث ہے ہمارے درمیان الحاج عبدالجبار صاحب تشریف فرما ہیں. وقف بورڈ کے چیئرمین محترم کے انور بادشاہ صاحب تشریف فرما ہیں اور ہمارے درمیان سیاسی قائدین کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے. الحاج عبدالحمید مشرف ہیں، ٹپال انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے درمیان وقف بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر کوثر بیٹھے ہوئے ہیں. پوری ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں، ان کی پوری ٹیم ہے. الحاج عبدالرزاق وارتی بیٹھے ہوئے ہیں، SM پاٹل ہیں. یہ پوری لیڈرشپ یہاں اس وقت بیٹھی ہوئی ہے. آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہیں. بس میں 1-2 منٹ آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا اس حوالے سے کہ آج کا یہ اجلاس، آج کی یہ وقف عدالت کس قدر اہمیت کی حامل و مالک ہے. حضرات گرامی، 2 دن پہلے ہم بنگلور میں تھے. بنگلور میں ایک عظیم الشان تاریخ ساز اجلاس منعقد ہوا وقف بورڈ کی جانب سے، مائنورٹی منسٹری کی جانب سے، جن میں خصوصی طور پر وزیر موصوف، چیئرمین صاحب اور CEO صاحب جیلانی مکاشی اور خاص طور پر سرفراز خان صاحب، ان کی پوری ٹیم، بہت بڑے پیمانے پر ایک شاندار اجلاس منعقد ہوا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ وقف بورڈ کی جانب سے، مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، وزیر موصوف یعنی BZ ضمیر احمد خان صاحب کی سرپرستی میں 5 بڑے کام کیے گئے. اور وہ 5 بڑے کام کیا ہیں؟ جو سب سے پہلا بہت ہی عظیم الشان تاریخی کام ہوا ہے، وہ بیجاپور ضلع نہیں، باگلکوٹ ضلع نہیں، بلکہ پورے کرناٹکا کے 31 اضلاع کے لیے ہر ڈسٹرکٹ کو وقف بورڈ کی جانب سے، آپ کے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک ہائی ٹیک ایمبولنس ہدیے کے طور پر، انعام کے طور پر کہہ لیجئے، خدمت کے طور پر کہہ لیجئے، ہر ضلع کو آپ کی جانب سے ایک ہائی ٹیک ایمبولنس دی گئی ہے. اس ایمبولنس کی کیا اہمیت ہے آپ کو پتا ہے؟ کتنی دشواریاں، کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں. آنے والے دنوں میں آپ حضرات محسوس کریں گے کہ اس کے ذریعہ کتنی آسانی ہوگی. پھر ایک بڑا کام یہ کہ بہت بڑے پیمانے پر ہمارے طلبہ طالبات کو اسکالرشپ دی گئی ہے. کروڑوں روپے کی اسکالرشپ جو اس سے پہلے کی حکومت نے ختم کر دیا تھا، بند کر دیا تھا، آج ضمیر احمد خان صاحب نے، آپ کی پوری ٹیم نے اس اسکالرشپ کا اجرا کیا ہے. اور آپ کی دی ہوئی اسکالرشپ سے ہمارے صوبہ کرناٹکا میں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ طالبات اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے نہ صرف انڈیا میں بلکہ انڈیا سے باہر فورن بھی اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو انہیں بھی اسکالرشپ دی جا رہی ہے. دوسرا، 2,41,000 وزیر موصوف کہہ رہے ہیں کہ 2,41,000 ہمارے بچے اور بچیوں کو اسکالرشپ دی گئی ہے. بہت بڑی تعداد ہے. ہم وزیر موصوف کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پھر تیسرا بڑا کام یہ کہ پورے کرناٹکا میں فریزر دیا گیا ہے. یعنی یہ کہ انتقال کے بعد میت کو 1 دن 2 دن رکھنا ہوتا ہے. کوئی دبئی میں ہے، کوئی دلی میں ہے، وقت پہ نہیں پہنچ پاتا ہے.
ایسے جگہوں پر میت کو 1 دن 2 دن 3 دن رکھنے کے لیے باضابطہ طور پر وزیر موصوف کی سرپرستی میں، ضمیر احمد خان صاحب کی سرپرستی میں پورے صوبہ کرناٹکا میں فریزر دیے گئے ہیں، جس کے ذریعہ بڑے پیمانے پر انتقال کے بعد سہولت فراہم کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد خاص طور پر مدرسہ ماڈرنائزیشن کے لیے آپ نے بڑے پیمانے پر پورے کرناٹکا میں 100 مدارس کی امداد کی ہے، اور آپ کا خواب ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں مین سٹریم میں آئیں، ڈراپ آؤٹ بچوں کو تعلیم دی جائے، انہیں اعلیٰ تعلیم سے آراستہ پیراستہ کیا جائے۔ اس کے لیے آپ نے باضابطہ طور پر مدرسہ ماڈرنائزیشن اسکیم کو ہمارے سی او صاحب کے ذریعہ، چیئرمین صاحب کے ذریعہ آگے بڑھاتے ہوئے کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں مدرسے میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں مدرسہ ماڈرنائزیشن اسکیم سے فائدہ اٹھا کر کے انشاءاللہ باذن اللہ ماڈرن ایجوکیشن میں بھی سب سے نمبر 1 آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے آپ نے بڑے پیمانے پر اقدام کیا ہے۔ اور پھر ایک تاریخی کام، پورے کرناٹکا میں 15 پی یو یعنی پری یونیورسٹی کالجز بچیوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، جب سے حجاب کا مسئلہ ہوا اس کے بعد سے آپ نے اس کو محسوس کرتے ہوئے کرناٹکا میں 15 باضابطہ طور پر پری یونیورسٹی کالجز کا اعلان کیا ہے۔ مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ کے ان دیے ہوئے کالجز کے ذریعہ ہماری بیٹیاں پڑھ لکھ کر کے قابل بنیں گی اور آنے والے دنوں میں ہمارے دیش کے اور ہمارے قوم کے نام کو روشن کریں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو 5 بڑے کام تھے، آپ نے بڑے پیمانے پر یہ انجام دیے ہیں، مگر آج جو وقف عدالت ہے، یہ وقف عدالت ہر جہت سے بے مثل و بے مثال ہے۔ آزادی ہند کے بعد اب تک اتنے بڑے کام صوبہ کرناٹکا میں ہوئے نہیں تھے۔ وقف عدالت کے ذریعہ اوقافی املاک کا تحفظ، وقف پراپرٹیز کا تحفظ اور اوقافی املاک سے متعلق جتنے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اقدام۔ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت زیادہ مصروف رہنے والا منسٹر، جس کے پاس 3 منسٹریاں ہیں، جس کے پاس 3 پورٹ فولیو ہیں، حضرات ہمارے درمیان اسٹیج پہ تشریف فرما مولانا شاکر قاسمی صاحب۔ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಂದಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಮೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ಕೆಪಿಸಿಸಿಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆತ್ಮೀಯರು, ಜಬ್ಬಾರ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ,